لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے حیدرآباد ایئرپورٹ پہ احرام پہن لیا، نیت کر لی، فلائٹ میں بیٹھ گئے. اب اگر فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد میں کسی کو بیٹھے بیٹھے احتلام ہو گیا ہے نا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جماہی کا آنا اور احتلام کا آنا یہ شیطان کی طرف سے. جو جماہی آتی ہے منہ کھولتے ہیں، تو یہ جماہی شیطان کی طرف سے اور احتلام شیطان کی طرف سے، اور چھینک یہ رحمان کی طرف سے. چھینک کا آنا اچھا ہے. ہماری خاص کر عورتوں میں مشہور ہے کہ کوئی چھینک اچھا کام کر رہے ہیں اور کسی کو چھینک آ گئی تو لوگ اس کو برا شگون مانتے ہیں، برا مانتے کہ اچھے کام کے ٹائم بھی چھینک دیا. ارے یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دعا کے درمیان اگر کسی کو چھینک آ جائے تو یہ اس کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، دعا کی قبولیت کی نشانی ہے. تو چھینک اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے. البتہ احتلام اور جماعی یہ شیطان کی طرف سے. اگر نماز میں کسی کو جماعی آتی ہو تو وہ دل میں صرف یہ خیال لے آئے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آتی، تو اس کی جماعی آتی ہوئی جماعی لوٹ جائے گی، نماز میں جماعی نہیں آئے گی. یہ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا. بہرحال تو اگر فلائٹ میں کسی کو احتلام ہو گیا یا پھر جدہ ایئرپورٹ پہ اترا اور باتھ روم ٹوائلٹ میں گیا اور پیر پھسل گیا اور کیچڑ میں پوری طریقے سے لت پت ہو گیا، تو اب کیا کریں؟ تو یہ نہیں کہ آپ نے سمجھ لیا کہ احرام پہن لیا تو پہن لیا، اب اس کو اتار نہیں سکتے. اگر آپ نے بامبے ایئرپورٹ پر یا حیدرآباد ایئرپورٹ پہ احرام پہن لیا، احرام کی نیت کر لی، آپ کے گود میں آپ کی پوتا پوتی ہے اور اچانک وہ بچے نے پیشاب کر دیا، تو کوئی بات نہیں، آپ کے احرام پر پیشاب کر دیا، آپ ٹوائلٹ میں جائیے، اپنے نیچے کا احرام جو ہے لنگی اس کو نکال کر باتھ روم میں نل کے نیچے دھو لیجیے، دھو کے اچھا نچوڑ لیجیے اور پھر جھٹک کے آنگ بدن دھو کر کے پھر وہ پہن لیجیے. یا اگر آپ کا احرام گیلا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہوا ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ فلائٹ میں ٹوائلٹ کرنا چاہتے ہیں، فلائٹ میں بھی کبھی پیشاب زور سے آگے تو کیا کریں؟ تو اگر آپ نے اپنی اوپر کی چادر کو نکال کر کھونٹی پہ اٹکا دیا، نیچے کی چادر بیلٹ کے ساتھ کھول کر کے آپ نے اٹکا دیا، پورے برہنہ ہو گئے اور پھر اطمینان سے پاکانہ پیشاب کر لیا، اس کے بعد میں اچھی طریقے سے استنجا دھو لیا، پھر چادر نکال کر کے اپنی احرام نیچے کی تہبند باندھ لی اور اوپر کی چادر اوڑھ لی، تب بھی جائز. یہ ہے کہ اتارنے کے بعد آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. تو آپ نے اگر اتارا تو اتار کر کھونٹی پہ لٹکا دیا، پھر آپ اچھی طریقے سے استنجا کر کے طہارت کر کے پھر وہی کپڑے کو پہن سکتے ہیں. تو آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھی رہے کہ ایک بار احرام کی چادر پہن لی تو پہن لی اور اس کو اتاریں گے تو حج کے بعد ہی اتریں گی، ایسا نہیں ہے. ایک ایک حاجی کم سے کم 4 اپنے ٹکڑے لے لیں، 2 اوپر کے لیے 2 نیچے کے لیے، کہ کبھی کسی حال میں اگر نیچے کا کپڑا ناپاک ہو گیا، کسی وجہ سے کیچڑ لگ گیا، گندگی لگ گئی، احتلام ہو گیا، تو وہ کپڑے کو اتار کر ہم دوسرا غسل کر کے دوسرا کپڑا پہن لیں اور وہ والے کپڑے کو دھو کر کے تھیلی میں رکھ لیں اور پھر جب موقع ملے اپنے روم پہ جا کر کے پاک کر کے اس کو سکھا دیں.